بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ذاکرین و واعظین کی زبان پر ان روایات کو شہرت حاصل ہے اور حال کی مناسبت بھی ان کی مؤید ہے۔ بعض کتب مصائب میں ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کا ایک فرزند مدینہ میں اپنی دادی ام البنین کے پاس رہ گیا تھا۔ جب بشیر بن جزلم نے مدینہ میں اسیران اہل بیت کی جانب سے ان کی آمد کی خبر دی تو یہ بچہ بشیر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا میرے بابا بھی واپس آئے ہیں، کیونکہ میری دادی کو ان کا سخت انتظار ہے جو اس وقت دیوار کے ایک طرف کھڑی ہے۔ پس بشیر نے کہا کہ دادی سے کہو تیرے چاروں فرزند درجہ شہادت پر فائز ہو چکے ہیں۔ پس یہ مخدرہ ہر روز جنت البقیع میں جا کر گریہ فرماتی تھیں اور لوگ سن کر بے تحاشا رو دیتے تھے، اور اپنے بیٹوں کی بجائے بی بی کا گریہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہوتا تھا، اور فرماتی تھیں میرے 4 بیٹے مارے گئے، کاش حسین بچ جاتا۔ عباس اصغر بن امیر المومنین علیہ السلام قمقام فرہاد مرزا سے منقول ہے کہ انہوں نے تذکرۃ الخفاص میں نقل کیا ہے کہ جب سرحائے شہداء کو کوفہ میں لایا گیا تو قاسم بن اصبغ مجاشی روایت کرتا ہے کہ میں نے ایک گھوڑے سوار کو دیکھا، اس کے گھوڑے کی گردن سے ایک نوجوان کا سر لٹکا ہوا تھا جس کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح تاباں تھا اور پیشانی نورانی سے سجود کے آثار نمایاں تھے۔ گھوڑا جب سر کو بلند کرتا تھا تو وہ سر مبارک گھوڑے کے گھٹنوں سے ٹکراتا تھا، اور جب گھوڑا سر نیچے کرتا تھا تو وہ سر مبارک زمین پر پہنچ جاتا تھا۔ میں نے اس سوار کا نام پوچھا تو کہا گیا کہ یہ حرملہ بن کاہل ہے، اور اس سر کے متعلق دریافت کیا تو بتایا گیا کہ یہ عباس بن علی علیہ السلام کا سر ہے۔ اس وقت حرملہ کی شکل بھلی معلوم ہوتی تھی۔ جب چند دنوں کے بعد میں نے حرملہ کو دوبارہ دیکھا تو نہایت بد شکل اور روح سیاہ نظر آیا کہ پہچانا نہ گیا۔ تو میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ کربلا سے واپسی کے روز میں نے تجھے اچھی شکل میں دیکھا تھا، لیکن آج تجھے نہایت بدصورت دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے رو کر جواب دیا کہ جب سے میں نے وہ سر اٹھایا ہے اس دن سے آج تک ہر رات خواب میں میرے پاس 2 آدمی آتے ہیں اور مجھے گرفتار کر کے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ تمام رات جلتا رہتا ہوں اور قبیلے کے تمام لوگ میری تمام رات کی چیخو پکار سنتے رہتے ہیں، لیکن میری فریاد رسی کوئی نہیں کر سکتا۔ پس وہ تعزیز اس عذاب میں مبتلا رہا، اس پر خدا کی لعنت ہو، اور پھر عذاب دائمی کی طرف منتقل ہو گیا۔ اردو ترجمہ تذکرۃ الخفاص صفحہ 336 میں یہ روایت باختلاف الفاظ موجود ہے۔ مقاتل الطالبین مطبوعہ ایران میں 48 سے منقول ہے۔ قاسم بن اصبغ کہتا ہے میں نے قبیلہ دارم کے ایک شخص کو دیکھا جس کا منہ شب تاریک کی طرح سیاہ تھا، حالانکہ اس سے قبل وہ ایک خوبصورت جوان تھا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ تیری اچھی خاصی شکل مس کیسے ہو گئی؟ تو اس نے جواب دیا کہ حسین علیہ السلام کی فوج میں ایک نوعمر
جس کی داڑھی ابھی نہیں آئی تھی اور اس کی پیشانی سے سجود کے آثار نمایاں تھے، میں نے اس کو شہید کیا۔ اس دن سے لے کر آج تک وہی جوان خواب میں مجھے ہر شب گرفتار کر لیتا ہے اور مجھے دوزخ میں دھکیل دیتا ہے۔ میں فریاد کرتا ہوں کہ سارا قبیلہ تمام شب میری آہ و فغاں کو سنتا رہتا ہے، اور یہ سب کچھ اسی عذاب کا نتیجہ ہے جو تو دیکھ رہا ہے۔ وہ جوان جس کو میں نے قتل کیا تھا عباس بن علی علیہ السلام تھا۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام کے عباس نامی 2 فرزند تھے۔ ایک عباس اکبر جو حضرت ابو الفضل سقائے علمبردار فوج حسینی تھے، ان کی عمر 35 برس تھی، اور دوسرے عباس اصغر جو غالباً 19 یا 20 برس کے تھے، اور ان کی تائید متعدد کتب سے ملتی ہے۔ چنانچہ کتاب العباس سید عبدالرزاق نجفی صفحہ 52 سے منقول ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام کے فرزند 16 تھے۔ نمبر 1 حسن علیہ السلام، نمبر 2 حسین علیہ السلام، نمبر 3 محسن علیہ السلام۔ ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ نمبر 4 محمد بن حنفیہ، ان کی والدہ ماجدہ کا نام خولہ تھا۔ نمبر 5 عباس، نمبر 6 عبداللہ، نمبر 7 جعفر، نمبر 8 عثمان، ان کی والدہ ام البنین تھیں۔ نمبر 9 عمر اطرف، نمبر 10 عباس اصغر، ان کی والدہ کا نام صہبا تھا۔ نمبر 11 محمد اصغر، ان کی والدہ امامہ بنت ابی العاص تھیں۔ نمبر 12 یحییٰ، نمبر 13 عون، ان کی والدہ اسماء بنت امیس تھیں۔ نمبر 14 عبداللہ، نمبر 15 ابو بکر، ان کی والدہ لیلہ بنت مسعود تھیں۔ نمبر 16 محمد اوسط، ان کی والدہ ایک ام ولد تھیں، اور مقاتل الطالبین سے مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام ابراہیم بھی تھا، جس کی والدہ ام ولد تھیں۔ ناسخ التواریخ سے منقول ہے کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ عباس بن علی شب عاشور شہید ہوئے، لیکن اکثر علماء تاریخ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت روز عاشور ذکر کرتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام کے 2 فرزندوں کے نام عباس تھے، ایک عباس اکبر اور دوسرا عباس اصغر۔ بس ممکن ہے کہ عباس اصغر شب عاشور پانی لینے کے لیے گئے ہوں اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہوں، واللہ اعلم۔ عبد الرحمن بالعقیل، زیارت ناحیہ مقدسہ اور زیارت رجویہ میں ان پر سلام وارد ہے اور اس کے قاتل پر لعنت بھی وارد ہے۔ عبد الرحمن بن عقیل نے روز عاشور جہاد کیا اور 17 ملعونوں کو فی النار کیا۔ عثمان بن خالد جہنی اور بشر بن خوت ہمدانی کے ہاتھوں درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ جب مختار نے خروج کیا تو عبداللہ بن کامل کو حکم دیا کہ عبد الرحمن بن عقیل کے دونوں قاتلوں یعنی عثمان بن خالد اور بشر بن خوت کو گرفتار کر کے لاؤ۔ چنانچہ عبداللہ بن کامل عصر کے وقت قبیلہ ہمدان کی ایک مسجد میں پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو کہا کہ اگر تم ان دونوں کو گرفتار کر کے میرے پاس نہ لاؤ گے تو تم سب کو قتل کر دوں گا۔ پس لوگ ان کی تلاش میں نکلے اور ایک جگہ سے ان دونوں کو ڈھونڈ لائے، جبکہ یہ کوفہ سے جزیرہ کی طرف فرار کرنا چاہتے تھے۔ پس عبداللہ بن کامل نے دونوں کو قتل کر دیا
اور مختار کو مبارک کا پیغام بھیج دیا۔ مختار نے حکم دیا کہ ان دونوں کی نجس لاشوں کو نذر آتش کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔